میں بتا رہا تھا کہ ایک حالت ہوتی ہے انسان کی جاگتی حالت اور خواب کے درمیان میں، جہاں وہ کچھ خواب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور کچھ اس زندگی سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے. تبھی آپ اس سے کچھ بات پوچھیں گے تو وہ جواب دے گا، مگر الٹے سیدھے جواب دے گا غنودگی میں نا. جواب دینا اس کی علامت ہے کہ وہ آپ کے سوال کو سن رہا ہے، اور غلط جواب دینا اس کی علامت ہے کہ آدھا یہاں ہے آدھا کہیں اور ہے. ایسا ہوتا ہے نا غنودگی میں. تو بعین ہی اسی طرح ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے جب مرنے کا وقت آتا ہے تو ایک کنڈیشن تو یہ کہ پورا اس دنیا میں، ایک کنڈیشن ہے پورا برزخ میں، اور ایک درمیانی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں آدھا ادھر ہوتا ہے اور آدھا برزخ میں. یہ سب پر آتی ہے کنڈیشن. یہ وہ وقت ہے جب توبہ قبول نہیں ہوتی. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ کیونکہ توبہ قرآن میں آتا ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. حالانکہ اب یہ توبہ قبول ہونا نہ ہونے کی یہ لفظ اس کی علامت ہے کہ کچھ دنیا میں بھی ہے، کیونکہ برزخ میں تو بہرحال توبہ قبول نہیں ہوتی نا. تو پتہ چلا ابھی توبہ کا آپشن ہے اس کے پاس، یعنی آپشن کا مطلب توبہ پر قدرت ہے، کیونکہ ابھی تھوڑا سا اس دنیا میں یہ موجود ہے، لیکن کچھ وہاں جھانکنا شروع کر دیا اس نے. اب چونکہ وہ آخرت کا منظر دیکھ لیتا ہے اپنی آنکھوں سے کہ میں مر کے مٹی نہیں ہو رہا، میں ختم نہیں ہو رہا، بلکہ ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں میری روح شفٹ ہو رہی ہے. تو اس وقت جو منظر جب وہ دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے کچھ یہاں اور کچھ وہاں، تو اس کو سکرات موت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو غرغرہ بھی کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر. جب روح اٹکنے لگتی ہے نا اس وقت تک اللہ بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں، اس وقت نہیں کرتے پھر، کیونکہ اب یہ ایمان غیب کا نہیں رہا، اب یہ دیکھ لیا انسان نے. اب وہ سارے اس کے دلائل جو ہے نا کہ میری عقل نہیں مانتی، مجھے اللہ نظر نہیں آتا، مجھے تو فرشتے نظر نہیں آتے، آج تک سائنسدانوں نے کوئی لیبارٹری میں فرشتہ دریافت کیوں نہیں کیا، یہ ساری اس کی بحثیں کیا ہو جاتی ہیں، یہاں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ اس کو دکھا دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کنڈیشن میں ہوں میں، اور میں نے دیکھا کہ چھت کھلی ہے، میں چیخ رہا ہوں کہ بھائی ہٹ جاؤ، میری موت کا وقت آ گیا، یہ نلکیاں نکال دو. کیوں؟ اور وہ فرشتہ قریب آتا جا رہا ہے. کہہ رہے وہ قریب آتے 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 اس میں خوشبوئیں، بڑا خوبصورت اس کا چہرہ، بڑا نورانی اس کا سفید لباس اس کا. تو کہہ رہے ہیں اب دیکھو دینداری ہے نا، تو ہر وقت اللہ کی رضا کی فکر کہ اس موقع پر کیا کرنا ہے. کہہ رہے میں سوچ رہا اس موقع پر نبی کی کیا سنت ہے. تو فوراً خیال آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمل جو کیا تھا وہ مسواک کا کیا تھا. دیکھو اسلام میں صفائی کی کیا ویلیو ہے یار. دنیا سے جانے سے پہلے دانت صاف کر کے جا رہے ہیں بھائی. کیا ہو گیا بھائی؟ میں حیران اس لیے ہو رہا ہوں کہ ہم اپنے حالات دیکھ لیں نا. سنتے تو ہیں یہ جو گٹر ابل رہے ہیں، یہ دنیا سے جانے، یہ تو بالکل زندگی میں ہے، بلکہ اس کی وجہ سے دنیا سے جا رہے ہیں لوگ. بیماریاں پھیل رہی ہیں، کچھ گٹر میں ڈوب کے ہلاک ہو رہے ہیں، کچھ گر کے ہلاک ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے بچے غائب ہیں. اللہ معاف فرمائے، ہمارے محلے میں جہاں میں رہا کرتا تھا ایک بچہ صبح سے غائب ہوا، 6-7 سال کی عمر. اعلانات ہو رہے ہیں مسجدوں میں. مغرب میں کسی نے کہا یار یہ گٹر کھول کے دیکھو، کیونکہ گٹر کا ڈھکن جو ہے نا ایسے تھا کہ وہ یعنی ایسے جھولتا تھا. تو وہ 6 سال کا بچہ جب گٹر کا ڈھکن ہٹائے اندر مرا ہوا پڑا ہے. کیا ماں باپ پہ گزری ہوگی، بیچارہ کب سے چیخ رہا ہوگا اندر. تو ڈھکنوں کی یہ حالت ہے. تو ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فساد چودھری کو چاہیے ان چیزوں کو فوکس کرے. بولے بھائی اسلامی کنٹری ہے تو ہم حقیقی معنوں میں اس کو اسلامی ملک بنائیں گے. سب سے پہلے ہم اسلام میں طہارت کا حکم ہے تو صفائی مہم سے ہم شروع کرتے ہیں. ایسی باتیں کرو گے ہم آپ کو سینے سے لگائیں گے، ہم آپ کو گلے لگائیں گے.